ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، عالمی تنظیم العارفین ضلع ہری پور کے عہدیداران وفد کی صورت میں پریس کلب کی نومنتخب کابینہ کو مبارکباد دینے کے لیے پریس کلب پہنچے ہیں، جو اس وقت صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلائی جماعت کے عہدیداران صوبائی مرکزی میں سارا کچھ نہیں سمجھنا آج ہری پور پریس کلب عاموں کو خوش آمدید بھی کہنا، خراج تحسین پیش کرنا کہ اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے ساتھ اپنا سمجھ کے ساری خوشیاں سے خوش ہوئے نے اور ایسا یقین دلانے انشاءاللہ ہری پور پریس کلب کہ جتنے بھی ساری ہری پور پریس کلب کی ضرورت ہے اسی انشاءاللہ راوت رستے کا کردار ادا کر سا انشاءاللہ ایسا خوشی ہوئی تو سن دیان کو اور برکت بھی پیسی انشاءاللہ یہ بھی جماعت ہے کہ جس یا خدمات دیکھیں گے اور اس آٹے سے بہت ہی اچھی ثابت ہو سی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب دو چار لینا کسی کر چلو بس اس طرح کون کو لوگوں پہ چلتے ہیں۔ کوئی اگر ٹائم ہوئے تو تھوڑا ذرا زیادہ ٹائم کر کے نا اگر آپ خود غیر رسمی گفتگو جی دونوں ٹھیک ہو الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مبتهل بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلی علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر كالنور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدائے بزرگ توئی کسر ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ربیع الاول شریف کا مہینہ حضور کی ولادت ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کو تبسم بھی نہ یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو اور تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے اور نبض استی تپش امادہ اسی نام سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے پریس کلب کی جو عبوری کابینہ تشکیل پائی ہے جناب صدر قابل صدر احترام محترم جناب حنیف اختر صاحب اور سیکرٹری جنرل برادر مکرم حافظ جاوید الحق صاحب اور کابینہ کے جملہ جو عہدیداران ہیں ان کو ناچیز اصلاحی جماعت والے تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے تعلق رکھنے والے ادنا ترین رکن اور خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو قلب سلیم سے دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ انتہائی خوشائن بات ہے کہ بڑے عرصے بعد شاید میرا یہ پہلا وزٹ ہے آج اس پریس کلب کے میں یہ میں پہلی دفعہ اول صاحب سے میری رفاقت لگ بھگ آج سے 28-30 برس پرانی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے جب نیا سیٹ اپ بنا تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو صحافت کو عملی طور پہ جو لوگ جنہوں نے صحافت کو اور صحافتی اقدار کو زندہ رکھا ہوا تھا تو وہ لوگ عملاً اپنے گھر میں آ گئی اور اس چھت کے نیچے آنے کے بعد یہ گھر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، شاد رکھے اور تا دیر اس کو سلامت رکھے اور تمام احباب کو میں آپ کا مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں
اصلاحی جماعت والی تنظیم العارفین کا ادنا کارکن ہونے کی حیثیت سے کہ آپ نے یہ ناچیز کو موقع دیا کہ آپ سے محاط ہو سکے، تو ظاہر آپ معاشرے کو جس انداز سے دیکھتے ہیں، میں ذاتی اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں اس میں صحافت کو ایک بڑا منفرد حیثیت سے اس کی اہمیت کو دیکھتا ہوں۔ لوگ تو شاید صحافت کے حوالے سے اس درجے نہ رکھتے ہوں اویئرنیس، لیکن میرا بنیادی طور پہ جو نقطہ نظر ہے کہ صحافت کا جو سبجیکٹ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح طور پہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر ڈیفائن کیا۔ یہ دو جملے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور وہ جو کچھ صفحہ کرتاس پہ اس قلم سے تحریر سرزد ہونے کے بعد لکھ دی جاتی ہے۔ اب گویا اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی اٹھائی اور صفحہ کرتاس کی قسم بھی اٹھائی۔ یہ صحافت کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ انسانی معاشرے میں، جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز روز ازل سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہاں ابلاغ کے جو ذرائع رکھے، ان ذرائع میں جہاں معلم، وہاں جہاں کتاب، جہاں معلم، تو وہاں قلم، کتاب اور کاغذ بھی ہے۔ یہ سارے اسباب ملتے ہیں تو یہ ابلاغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب اس میں ابلاغ کو جب ہم وسعت دیں گے تو پھر اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں قرآن و سنت کی تعلیم کا ابلاغ ہو، ہمارے معاشرتی مسائل کو ایڈریس کرنا ہو، تو یہ ساری چیزیں ابلاغ میں آ جاتی ہیں۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا، میں بار دیگر ایک مرتبہ پھر آپ تمامی احباب کو اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے، سید نیاز حسین شاہ صاحب ہمارے ڈویژنل خادم ہیں، ہمارا جو عہدہ ہوتا ہے وہ خادم کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب ہم پورے آزادین کے انچارج ڈویژنل خادم ہیں۔ یہ مراد یہ جیسے لوگ خدمت گری اور خدمت گری والا، ہر خادم و مخدوم، فارسی کے ایک مقولہ ہے کہ جو خدمت سر انجام دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو مخدوم بنا دیتا ہے۔ تو ہم ایک پاک ہستی جس کو شاید آپ تعارف تو ہے، آپ صاحب جانتے ہیں، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کا ایک مرکزی کردار ہے، اور صوفیاء کا پیغام انسان دوستی اور امن پہ مبنی ہوتا ہے، اور صوفیزم بنیادی طور پر ہے بھی ہیومنزم۔ صوفیزم کو اگر ہم اس کی سادہ تعریف کریں تو وہ بنتی ہے ہیومنزم، یعنی انسان دوستی اور انسانوں سے محبت۔ صوفیاء کرام بغیر تخصیص کے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو اللہ کا کمبک قرار دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ خواہ وہ مسلم ہوں یا نان مسلم، ان کو اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی قرب کی طرف بلاتے ہیں، اور اس پیغام کے پیچھے جو صوفیاء کرام کے پاس جو قوت ہوتی ہے وہ اخلاق کی قوت ہوتی ہے، اور وہ اخلاق کریمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد اس دنیا میں، میری تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل تھا۔ تو صوفیاء کرام اس اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کو انسانی معاشرے میں اس کا اثر و نفوذ کرتے اور اس کی تعلیم و تربیت کا ابلاغ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم سب کو مل بیٹھنا
قبول کرے. ہمارے دیگر میں آپ تمام ماں باپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, کچھ آپ کے سامنے اظہار خیال بھی ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مل بیٹھنا, ہمارا آپ کا ہمیں یہاں استقبال کرنا, ریسیپشن دینا, عزت دینا, یہ ہمارے لیے بس ایک شاد افتخار ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بحیثیت اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے ادنیٰ کارکن کے, اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کو جب آپ کو جب ضرورت ہو کسی بھی حنیف اختر صاحب جی جناب, آپ کو ہماری جب بھی ضرورت ہو کسی حوالے سے ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ہر طرح سے. جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق عطا کی انسانی معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, جو وسائل دیے, دامے در میں سہنی, ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ ہمارا ہر طرح کا تعاون, ہر طرح کا کوآپریشن آپ کے ساتھ رہے گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے جس طرح پہلے ہمارے ساتھ ایک محبت بھرا رشتہ قائم ہے, انشاءاللہ وہ رشتہ اسی طرح قائم رہے گا, اور اس میں کمی نہیں آئے گی. انشاءاللہ اس کو مزید اس میں اللہ تعالیٰ ترقی اور برکت دے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اشاعت میرت العارفین کی, اور جو بشیر صاحب نے آپ سے گزارشات پیش کی ہیں, اصلاح معاشرہ کے لیے اس وقت ہر دور کے اندر اولیاء کرام جو ہے اپنے دور کے تقاضوں کے ساتھ وہ ہم ہو کے آئے. جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے آئے تو آپ کے دور میں جادوگری تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا عطا کیا, ایسا معجزہ عطا کیا جو اس کے مقابلے میں اس کا توڑ تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے کوڑی اور برس کے مریضوں کو ان ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفا ہو جاتی تھی. جالینوس کا دور تھا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فصاحت اور بلاغت جو تھی عرب کے اندر زبان کی وہ بہت زیادہ تھی, قرآن کا موضوع تھا. تو ہر دور کے اندر جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے بھی ایسی ہستیاں اور ایسے لوگ آئے جو ان کا توڑ پیش کرتے رہے. تو یہ جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے. اس میں آپ سے آپ کے پاس آنے کا مقصد بھی یہ ہے, اور یہ رسالہ بھی ہم لائے ہیں کہ اس دور کے اندر معاشرے کی اصلاح میں اور بگاڑ میں دونوں صورتوں میں کردار میڈیا کرے. آپ اپنی نوجوان نسل کو دیکھیں, ان کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بگاڑ بھی میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, اور اس کا توڑ بھی میڈیا کے پاس ہی ہے, اور اس کا ایک کلیدی کردار اور آپ کے پاس ایک چابی ہے جو پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہے. اسی زمن میں یہ اس مہینے کا جو میگزین آیا ہے سیرت نمبر ہے, اس میں آپ سے گزارش کروں گا سب سے پہلے تو آپ تمام احباب اس کو مطالعہ کریں. اس کا ایک مضمون ہے جو فی زمانہ جو ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے, موبائل ہے, اس کے مضر اثرات جو ہماری نوجوان نسل پہ پڑ رہے ہیں, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا حل اس میں دیا گیا ہے. اور دوسرا اس کے اندر ایک بڑا خصوصی ٹاپک یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جدید جو ہمارے ادارے قائم ہو رہے ہیں, جو ادارے کام کر رہے ہیں, ان کی بنیادوں کو ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینے میں جب تک نہیں ڈالتے تو ہمارا معاشرہ ایک فلاحی اور بہترین معاشرہ نہیں بن سکتا. یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدید انداز میں ان مضامین کے اندر پیش کیا گیا ہے, اور یہ بڑی ایک اسٹرگل ہے. تو بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایسا آپشن موجود ہو تو آپ اس کی مضامین کو اپنے جو کالم وغیرہ اس میں شائع بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے عمل میں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.